السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں بیوٹی اینڈ دی ویمپائر پارٹ 5۔ شام کے گہرے سایوں نے رات کی آمد کی اطلاع دینا شروع کر دی تھی۔ ایسے میں وہ 8 لوگوں کا گروپ ہنسی مذاق کرتا ڈانس کلب میں داخل ہوا، جہاں میوزک کی اتنی تیز آواز تھی کہ اس کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ شاید اس لیے کلب آبادی سے دور کر کے بنایا گیا تھا۔ اندر کلب میں آئے تو نیلے لال رنگ کی روشنی میں لڑکے لڑکیاں ناچ رہے تھے، کچھ شراب پینے میں مست تھے، اور وہ 8 لوگوں کا گروپ جو ابھی اندر آیا تھا وہ بھی ایک طرف اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ ان کی موت ان کے سر پر پہنچ چکی ہے۔ ویسے یار لڑکی بڑی مست تھی، ان میں سے ایک لڑکا بولا وائن کا سپ لیتے ہوئے۔ کہہ تو صحیح رہے ہو، وہ واقعی بہت ٹائٹ پیس تھا۔ دوسرے بھی ان کی تاکید کرتے ہوئے بولنے لگے۔ اس کے پاس بیٹھی لڑکی نے زور سے اس کے کندھے پر ناراضگی سے ہاتھ مارا تو دونوں کہا لگاتے ہنسنے لگے، جس کا ساتھ باقیوں نے بھی دیا۔ ویسے روز تجھے اس کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اسی لڑکی نے ہنستے ہوئے اس لڑکی سے جس نے ادائے بے نیازی سے اپنے بال جھٹکے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے بولی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، مجھے اس کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بول کر وہ چپ ہوئی تو وہ سب بھی خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگے، بلکہ اس کے ساتھ مجھے اس کے منہ پر ایک لگانی چاہیے تھی۔ اس کی بات پر وہ سب کہا لگا اٹھے۔ ویسے یار کسی نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی، قسم سے اتنے لائک ملتے نا اس مکھن ملائی کے۔ اس بات کے بعد باقی سب نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ کسی کے پاس جواب ہے۔ نہیں یار، وہ بھاگ گئی تھی اسی وقت، ان میں سے ایک بے نیازی سے بولا۔ اور وہی بار کاؤنٹر پر جاؤ تو کالی شرٹ جس کے ہاف سلیو سے نظر آتی کسرتی بازوؤں اور ان پر ابھری ہوئی نیلی نسیں تنی ہوئی تھی، اس کی پشت ان لوگوں کی جانب تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا گلاس جس میں وائن تھا، اس پر اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ گلاس چھناکے کی آواز سے ٹوٹا۔ وہ ان لوگوں کا اپنی بیوٹی کے بارے میں بولا ایک ایک لفظ اتنے شور میں بھی بڑے واضح اور صاف طریقے سے سن سکتا تھا۔ ان کا انجام ان کے بولے ایک ایک الفاظ سے بھی زیادہ بھیانک ہونا تھا، اتنا کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جاتا تو وہ اپنی زبانیں ہی کاٹ لیتے، لیکن وہی بات ہے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں شیشہ گھسا ہوا تھا اور وہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے آرام سے کانچ کا ٹکڑا نکالا تو ساتھ ہی وہ زخم پھر سے بھر گیا۔ اب وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس گروپ کے پاس جا کر اس سور نامی لڑکے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ جو نشے میں دھت ہو گئے تھے اور ان میں سے کچھ ڈانس فلور پر ناچ رہے تھے، وہ لوگ اس کا چہرہ نہ پہچان پائے۔ روز تو اتنی وجیح اور مضبوط مرد کو اپنی جانب راغب پا کر مغرور سی ہو گئی۔ مجھے جوائن کرو گی؟ ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر اس نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، دلکشی سے کہا کہ وہ فدا ہی ہو گئی اور اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی، جبکہ اس کی باقی ساتھی لڑکیاں جل گئی۔ بمشکل 5 منٹ بعد وہ واپس آیا تو وہ سب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، ڈانس کرنے جو گئے تھے وہ بھی وہیں آ گئے تھے۔ وہ ان کے پاس آیا، تمہاری دوست تم لوگوں کو بلا رہی ہے، بے تاثر انداز میں انہیں اطلاع کر کے وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا، جبکہ وہ لوگ برے برے منہ بناتے اس کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ آگے آگے چلتا ان کو ڈانس کلب سے کافی دور لے آیا تھا، پھر ایک دم اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ان سب نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا، اندھیرا ابھی کافی گہرا تھا، اوپر سے جنگل۔ انہوں نے اپنے موبائل کی لائٹیں آن کی، انہیں پاس کے درخت کے قریب اپنی دوست کا پاؤں نظر آیا تو وہ لوگ اس طرف آئے، لیکن وہاں جا کر انہوں نے جو دیکھا اس سے ان کا سارا نشہ ہرن بن کر اڑ گیا، جسم پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ وہ ان کی دوست کے پاؤں تھے جس کے اوپر اس کا چہرہ رکھا تھا، اس کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی اور پاس ہی اس کے جسم سے اس کا دل، سب کچھ باہر، اس کی اتڑیاں وغیرہ سب کچھ باہر نکال کر پھینکا ہوا تھا۔ وہ سب چیختے ہوئے واپس جانے کے لیے مڑے تو پیچھے ہی وہ کھڑا تھا۔ وہ لوگ دوسری طرف مڑے تو وہاں بھی وہی کھڑا تھا، غرض جس طرف بھی مڑتے اس طرف وہ پہلے سے ہی کھڑا ہوتا۔ دیکھو ہمیں جانے دو، ان لڑکوں نے اسے دیکھتے ہوئے گزارش کی، جس کی آنکھیں کالی تھی۔ وہاں کوئی رحم نہیں تھا، ان میں سے لڑکیاں تو روئے جا رہی تھیں۔ شہرام نے ان کی بات نہیں سنی، بلکہ اس کے کان میں تو وہ جملے اور کہے گونج رہے تھے جو تھوڑی دیر پہلے وہ اس کی بیوٹی پر لگا رہے تھے۔
پھر جیسے جنگل میں ہولناک اور دلخراش چیخیں گونج اٹھی، مگر سننے والا کوئی نہ تھا۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی، موت سی خاموشی، جس میں بس پتے پر پاؤں رکھنے سے چر کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ اس نے ایک پرسکون نظر اپنی بیوٹی کو تکلیف دینے والوں پر ڈالی۔ درخت کی ٹہنیوں پر ان سب کے منہ گردن سمیت لٹکا دیے تھے، تو ٹانگیں سب کی کسی الگ ٹہنی پر، دل کہیں تو کچھ اور کہیں۔ غرض کہ وہ درخت پتوں کی بجائے انسانی اجزاء سے بھرا لگ رہا تھا۔ شہرام کو اب بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے مٹی کے تیل کی کین پکڑی اور درخت پر چھڑکنے لگا۔ اس نے ساری کین درخت پر خالی کر دی اور جیب سے لائٹر نکال کر درخت کو آگ لگا دی۔ پھر ان کے جسم کو جلتے دیکھ کر وہ یہی سوچ رہا تھا، اسے اتنی آسان موت نہیں دینی چاہیے تھی، کیا اس سے بھی مشکل ہو سکتی تھی؟ ہال نما کمرہ، جس کے بیچ میں لمبی سی ڈائننگ ٹیبل پڑی تھی۔ ٹیبل کے درمیان کینڈل سٹینڈ میں جلتی کینڈلز نے ٹیبل کو روشن کر رکھا تھا، اور ٹیبل کے گرد کرسیاں پڑی ہوئی تھی۔ ہر خالی کرسی کے آگے گلاس پڑے ہوئے تھے۔ وہاں کوئی ٹیوب لائٹ یا بلب نہیں تھا، بس موم بتیوں کی روشنی سے ہی اس جگہ کو روشن کیا گیا تھا۔ بائیں دیوار پر قطار کی طرح نفیس سے سونے کے فریم میں لگی تصویریں تھیں۔ نیچے ان تصویر میں موجود اشخاص یا جگہ کے بارے میں تفصیل لکھی ہوئی تھی، جبکہ بائیں دیوار پر مختلف اوزاروں سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں ہر قسم کے دھات کے اوزار تھے سوائے چاندی کے۔ وہ سربراہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے آئیں بائیں تین ویمپائر ہاتھ باندھے سر جھکائے تنظیم سے کھڑے تھے، جبکہ وہ خون سے بھرے گلاس سے اپنا ڈنر کر رہا تھا کہ دروازہ کھلا اور اسے جولیا کے آنے کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اس نے پاس کھڑے ویمپائر کو ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جولیا اندر آئی تو وہ بڑی سی گھڑی کھڑکی کے آگے ہاتھ میں گلاس پکڑ کر کھڑا ہوا تھا، چاند کو دیکھنے لگا۔ لارڈ مارک، جولیا نے پہلے جھک کر اسے تعظیم کی۔ بتاؤ، کامیاب آئی ہو؟ اسی طرح باہر دیکھتے ہوئے اس نے جیسے اسے مطلع کر دیا کہ اگر جواب اس کی منشا کا نہ ہوا تو انجام کے لیے تیار رہیں۔ جولیا سنجیدہ چہرہ لیے اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ رائل بلڈ کا پتہ لگ گیا، اس کی خبر پر وہ مسکرایا اور گلاس سے سپ لے کر اب اس کی جانب مڑا۔ کہاں ہے؟ جولیا نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولنا شروع کی۔ لارڈ شہرام کے پاس۔ مارک نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ انسان ہے؟ اور لارڈ شہرام نے سب ویمپائر جو آپ نے میرے ساتھ بھیجے تھے ان کو مار دیا۔ ان سب کی لاشیں باہر پڑی ہوئی ہیں۔ اس کی جانب سپاٹ نظروں سے دیکھتے ہوئے جولیا نے تفصیلی جواب دیا، جس سے مارک کی آنکھوں میں تعجب ابھرا اور ماتھے پر بل پڑے۔ انسان؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر شہرام کا اس کو بچانا، یعنی شہرام اور انسان؟ وہ حیرت سے گویا ہوا۔ جولیا نے سر ہلا کر پھر سے بولنا شروع کیا۔ یہ چیز کہیں لکھی ہوئی ہے۔ رائل بلڈ ضرور ویمپائر ہی ہوگا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اب پرسوچ انداز میں سر پر ہلکے ہلکے ہاتھ کا مکہ مارتا ٹہلنے لگا، جبکہ جولیا گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب کیا حکم ہے آپ کا؟ اس لڑکی کو اٹھا لائیں؟ وہ اب اس کی حکم کی منتظر تھی۔ لڑکی لفظ پر وہ سیدھا ہوا، پھر جیسے سب واضح ہوتا گیا۔ رائل بلڈ، شہرام کا اسے بچانا۔ بات کی تہ میں جب وہ پہنچا تو مسرور انداز میں مسکرایا، یعنی انسانوں سے نفرت کرنے والا اس کا بھائی ایک انسان سے محبت کرنے لگا۔ انٹرسٹنگ۔ نہ، اب میں خود جاؤں گا، کوئی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنا بول کر وہ دوبارہ کھڑکی کی جانب مڑ گیا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اب یہاں سے جا سکتی ہے۔ کمرے سے باہر نکل کر جولیا نے پرسکون نظر بند دروازے پر ڈالی۔ اسے اس سے آزادی کی راہ نظر آ گئی تھی۔ یہی چیز اس کو مطمئن کر گئی تھی۔ جبکہ اندر کمرے میں مارک چاند کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، تو آمنے سامنے ہونے کا وقت آ گیا ڈیئر بردر۔ لیکن شہرام سے زیادہ اسے وہ دیکھنے کا تجسس تھا جس پر شہرام کا دل آ گیا تھا۔ کچھ تو خاص ہوگا نا اس میں، آخر اس کی بھائی کی پسند ہمیشہ سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ اب دوسری طرف بک کو سینے سے لگائے وہ کلاس روم میں داخل ہوئی تو شہرام اپنی وجاہت کے ساتھ وہاں پہلے سے موجود تھا، بلیک شرٹ اور جینس میں بیزار سا بیٹھا ہوا۔ وہاں موجود اسٹوڈنٹس کو دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ جس سائٹ پر وہ بیٹھا تھا وہاں کی کرسیاں ساری کی ساری خالی تھی۔ بھئی دہشت ہی اتنی تھی ہمارے شہرام کی۔
مجھے بلیک سے منع کرتا ہے اور خود بلیک کی جان نہیں چھوڑتا۔ ایوا نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے سوچا اور اس کی بالکل مخالف سمت جا کر بیٹھ گئی۔ صبح سے وہ یوں کر رہا تھا، سائے کی طرح وہ اس کے ساتھ پھر رہا تھا۔ وہ جو پہلے ایک ہی لیکچر لیتا تھا اب وہ ساری لیکچرز اٹینڈ کر رہا تھا جو اس کے تھے بھی نہیں۔ ایوا کو بیٹھے مشکل سے منٹ بھی نہیں ہوا ہوگا جب وہ اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ والی جگہ پر بیٹھے لڑکے کو وہاں سے رفو چکر کر کے خود بیٹھ گیا۔ اس کے ایسے کرنے سے اس نے تنگ آ کر اپنا سر ڈیسک پر رکھ دیا۔ شہرام نے اس کا جھکا سر دیکھا، پھر کندھے اچکا کر جیب سے ببل نکال کر منہ میں ڈال کر چبانے لگا۔ اب اس کے چہرے پر پہلے والی بیزاری نہیں تھی، جبکہ باقی اسٹوڈنٹس مشکوک نظروں سے ان دونوں کی جانب دیکھنے لگے۔ شہرام کو کہاں پرواہ تھی، لیکن ایوا، وہ تو سارے لیکچر میں اس کی نظروں سے پریشان ہوتی رہی، کلاس سے نکل بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آیا تو ایوا نے غصے سے مڑ کر اسے دیکھا، جو دلچسپ نظروں سے اس کی لال ہوتی ناک دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے، آپ کا اپنا کوئی لیکچر نہیں ہے؟ کیا تیش تھا اس کی نظروں میں۔ شہرام کو وہ غصے میں اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ دل کر رہا تھا کھا ہی جائے اسے۔ میں اپنا لیکچر ہی لے رہا ہوں، جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کہا۔ کندھا دیوار سے ٹکا کر وہ بڑے مزے سے بول رہا تھا۔ جی نہیں، یہ میرا لیکچر تھا۔ ایوا نے فوراً تصدیق کی۔ تم بھی تو میری ہو، اس کا مطلب جو تمہارا وہ میرا۔ ببل چباتے ہوئے اس نے آج جیسے اسے زج کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ ایوا پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس کی مشکوک نظروں سے بچنے کی خاطر اسے نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے باہر گراؤنڈ کی جانب چلی گئی تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ اسے تو بھائی بڑا مزہ آ رہا تھا، اس کی بیوٹی تو غصے میں اور بھی زیادہ پیاری لگتی تھی۔ آپ نے میری بیبی سٹنگ کی ذمہ داری لی ہے کیا؟ اب کہ اس نے پیترا بدلا۔ ہاں بھائی، ہو تو تم میری بیبی، اور اپنی بیبی کی کیئر کرنی چاہیے نا، نہیں تو وہ بگڑ جائے گی۔ اس کے گالوں کو کھینچتے ہوئے شہرام نے مسکراہٹ روک کر جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں چمکتی شرارت اس کی نظروں سے اوجھل نہیں تھی۔ اور ایوا، وہ تو اس کا یہ روپ دیکھ کر حیران ہی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ اور بات ہے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ پھر کیا سارا دن وہ جہاں شہرام وہاں۔ ایک دفعہ تو حد ہی ہو گئی، وہ واش روم جانے لگی تو وہاں بھی وہ اس کے پیچھے آنے لگا۔ اب یہاں بھی آئیں گے؟ اس نے حیرت سے پوچھا، لیکن شہرام صاحب کے جواب نے اس کا دماغ ہی بھگ سے اڑا دیا۔ ہاں نا، ایک نظرہ باتھ روم پر ڈال کر اس نے مطمئن انداز میں جواب دیا۔ ایوا شاک، شہرام راک۔ پلیز اندر نہ آنا، اس نے اس عاجزانہ انداز میں گزارش کی کہ شہرام کو بھی آخر اس پر ترس آ گیا اور وہیں کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر پہلے والی شرارت اس کی نظروں سے غائب تھی، وہ دوبارہ سرد ہو گئی تھی۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، مگر اندر سے وہ ایوا کے لیے پریشان تھا۔ وہ اسے ذرا بھی پریشان نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے بنا اس پر ظاہر کیے وہ اس کی حفاظت کر رہا تھا، بقول ایوا کے بیبی سٹنگ۔ پارکنگ میں جا کر وہ گاڑی کے پاس کھڑی ہو کر بیگ سے چابیاں نکال رہی تھی۔ آج ڈیڈ نے گاڑی اسی کو دے رکھی تھی، خود وہ اپنی ٹیم ممبرز کے ساتھ چلے گئے تھے۔ ابھی وہ لاک میں چابی گھما ہی رہی تھی کہ پیچھے سے کوئی ہارن پر ہارن دینے لگا۔ وہ تھوڑی دور جا کے ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی، اس کو لگا اسے راستہ چاہیے ہوگا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا کون تھا، وہ جو بھی تھا اس نے ہارن دینا بھی بند کر دیا تھا۔ اپنے دھیان میں وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی کہ کسی نے اس کی کلائی پکڑی اور ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ ٹھا کر کے بند کر دیا۔ ایوا نے بوکھلا کر یہ کرنے والے کو دیکھا تو وہاں شہرام صاحب تھے۔ پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ کون ہوگا، اس نے دل میں سوچا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ وہ چلا گیا ہے۔ شہرام ایوا کی کلائی تھام کر اپنی گاڑی کی طرف لایا تو وہ بے ساختہ بول اٹھی، میرے پاس ہے گاڑی۔ شہرام نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے گاڑی میں بٹھا کر اب گاڑی کو پارکنگ سے نکالنے لگا۔ میں نے کچھ کہا؟ اسے گاڑی چلاتے دیکھ کر وہ پھر سے بول اٹھی۔ میں نے سن لیا، بے نیازی سے جواب آیا۔ تو پھر؟ ایوا نے اسے گھورا۔ پھر یہ کہ مجھے اس بیبی کو کڈنیپ کرنا ہے۔ شہرام نے اس کے گال کھینچے۔ اتنی زور سے کھینچتے ہو؟ گال کو سہلاتے ہوئے وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ اب صحیح ہے؟ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اب ہلکے سے چٹکی کاٹی۔ نہیں، بالکل نہیں، اور اب دوبارہ نہیں۔ اس کا پھر سے ہاتھ بڑھتا دیکھ کر اس نے فوراً ٹوک دیا۔ شہرام نے فرمانبرداری سے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ ایوا نے شکریہ ادا کیا۔
ورنہ آج پکا اس نے اس کے گال کھینچ ہی لینے تھے۔ اس نے بیگ سے موبائل نکالا اور ڈیڈ کو دوست کے ساتھ ہوں کا میسج کرنے لگی، ساتھ ساتھ باہر بھی دیکھنے لگی، جہاں دونوں طرف سبز لہلہاتے کھیت تھے، جن پر سورج کی روشنی یوں معلوم ہو رہی تھی جیسے وہ سونے میں نہائے ہوں۔ وہ بہت اسپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بال اڑ اڑ کر بار بار چہرے پر آ رہے تھے، جنہیں وہ بار بار پیچھے کرتی تو پھر آگے آ جاتے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا تو اسے یقین تھا کہ وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن پھر بھی جس اسے تجسس تھا وہ کہاں جا رہے تھے۔ میری ایک دوست ہے، اس کے پاس، سنجیدگی سے جواب آیا۔ ایوا نے سر ہلایا، پھر اشتیاق سے باہر دیکھنے لگی کہ کانوں میں ایسے آواز پڑی جیسے کوئی کچھ پی رہا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو شہرام بلڈ بیگ میں اسٹرا ڈال کر ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کتنی بری بات ہے نا، کسی کے خون کے لیے اسے مارنا، ایوا جھرجھری لے کر بولی۔ نہیں تو اتنی زیادہ آبادی ہے، اسی بہانے کم ہو جائے گی۔ اسے جواب دے کر وہ دوبارہ پینے میں مصروف ہو گیا۔ تو جس کے خون کے لیے اس کو مارتے ہیں اس کی فیملی بھی تو ہوگی نا۔ اب کی بار وہ طنزیہ انداز میں ہنسا اور ایک بڑا سپ لے کر تمسخر آمیز انداز میں بولا، جب انسان مرغیوں کے انڈے کھاتے ہیں تب بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی کسی جاندار کے بچے ہیں، جب پرندوں کا شکار کرتے ہیں تب بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی جاندار ہے، ان کی بھی فیملی ہوگی، تو پھر انسان بھی ہمارے لیے یہی ہے۔ ایوا لاجواب سے اسے دیکھنے لگی۔ اب اس کی بات کا وہ اسے کیا جواب دے سکتی تھی؟ انہیں سفر کرتے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا۔ ایوا تو آدھے راستے میں ہی اپنی سیٹ سے سر ٹکا کر سو گئی تھی، جبکہ شہرام لب بھیجے سنجیدگی سے گاڑی چلاتا رہا، ساتھ ایک آدھ نظر اس سوتے وجود پر بھی ڈال لیتا، جو آنے والے خطرات سے بے خبر پرسکون انداز میں سوئی کوئی سلیپنگ بیوٹی ہی لگ رہی تھی۔ لیکن سلیپنگ بیوٹی بننا بھی کہاں آسان ہوتا ہے، کانٹوں پر سفر طے کرنا پڑتا ہے، ایک عرصہ دنیا سے اپنے آپ سے بیگانہ ہو کر تنہائیوں کو اپنا ساتھی بنانا پڑتا ہے، پھر کوئی امید کی کرن شہزادے کے روپ میں آتی ہے، لیکن صدیوں بعد، مگر جو گزری صدیاں ہوتی ہے نا، یہ توڑ دیتی ہے، اور وہ اپنی بیوٹی کو ایسے اذیت میں دیکھنا تو دور کی بات، سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جھک کر 5واں بلڈ بیگ اٹھایا، جو پورے سفید رنگ کے پیپر سے کور تھا، اس لیے تو ایوا نے جب اسے دیکھا تو وہ ڈری نہیں تھی کہ وہ پہلے ہی سب اہتمام کر چکا تھا۔ وہ صرف 6 بلڈ کے بیگ لایا تھا، لیکن جس طرح ایوا کے خون کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی، اس حساب سے یہ بہت کم تھے۔ اس نے اب اسٹرا ڈالنے کی زحمت نہیں کی، اوپر سے ہی پھاڑ کر اس نے منٹ میں پیکٹ خالی کر کے پھینکا اور پھر آستین سے منہ پر لگے خون صاف کیا۔ پریشانی میں اسے اور بھوک محسوس ہوتی تھی۔ اس نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی اور بس جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ آخری پیکٹ بھی ختم ہو جائے اور وہ خود ایوا کے لیے خطرہ بن جائے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد آخرکار وہ لوگ پہنچ ہی گئے تھے، بس تھوڑا سا فاصلہ اور تھا۔ گاڑی کی کھلی کھڑکی سے تیز ٹھنڈی ہوا گاڑی کو اندر سے کافی سرد کر چکی تھی۔ اسے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، مگر اس کے ساتھ موجود فرد اتنی سردی برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے شیشے اوپر کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک کاٹیج کے طرز کے گھر کے سامنے رکی۔ یہ گھر ان کھیتوں کے درمیان اکلوتا تھا، آس پاس اور کوئی گھر نہیں بنا ہوا تھا۔ گھر گھنے درخت کے سائے میں بنا ہوا تھا۔ شہرام نے پرسوچ نظروں سے اس گھر کو دیکھا، پھر ایوا کی جانب، جو ہاتھ کی مٹھی گال کے نیچے ٹکائے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ شہرام نے ہولے سے اس کے گال اپنے انگوٹھے سے سہلائے، پھر جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر پیچھے ہوا۔ ہے سلیپنگ بیوٹی۔ یوں ہی سوتے ہوئے ایوا نے ناک چڑھائی، ماتھے پہ بل ڈال کر چہرہ دوسری طرف کر گئی۔ اس کے بچوں جیسا انداز دیکھ کر وہ پھر سے مسکرایا۔ کچھ سوچ کر اس کی آنکھوں میں چمک آئی، وہ اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ گھٹن کے احساس سے ایوا نے فوراً آنکھیں کھولی۔ کچھ نیند کا خمار لیے وہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، جبکہ اسے جاگتا دیکھ کر وہ بھی دلکشی سے مسکراتا ہوا پیچھے ہو گیا۔ یہ کیا تھا؟ سانسوں کی رفتار جب نارمل ہوئی تو اس نے اسے حیرت سے پوچھا۔ سلیپنگ بیوٹی کو ایسے ہی اٹھاتے ہیں، بے نیازی سے جواب دے کر وہ گاڑی سے باہر نکل گیا۔ ایوا اس کے پیچھے منہ بناتی اتر آئی۔ لیکن جب جگہ دیکھا تو جیسے کھو سی گئی۔ اتنی پیاری جگہ تھی، ڈھلتا سورج اور چاروں طرف کھیت،
जिन पर से गुजरती मस्त ठंडी हवा जो अपने साथ फूलों की खुशबू लाती थी। उसके सब एहसास पुरसुकून होते जा रहे थे। चलना नहीं है? शहराम ने जब उसे यूं ही रोके देखा तो ताज्जुब से पूछा। एक तो वो उसकी परेशानी में उसी को नज़रअंदाज कर रहा था। उसे अब खुद पर गुस्सा आया। हाँ, मगर कहाँ? उसने शहराम की तरफ मुंह किया जो कुछ कदम दूर ही उससे खड़ा था। सूरज की जानिब उसकी पुश्त थी, जबकि ईवा वो पूरी सूरज में नहाई रोशन तारे की मानंद लग रही थी। वो उसके पास गया। लिसन माय शाइनिंग स्टार, अगर वो बंदर यहाँ खुद आ गई तो उसने खुद भी नाचना है और हमें भी नचाएगी। संजीदगी से बोलते हुए उसने उसे बात समझानी चाहिए। ईवा को इससे पहले उसकी बात का मतलब समझ आता कि एक लड़की पीले रंग की फ्रॉक में मलबूस, सर पर लाल रुमाल बांधे और हाथ में फूलों की टोकरी पकड़े उनके करीब खड़ी थी। ईवा को समझ नहीं आ रही थी वो एकदम कहाँ से नमूदार हो गई है। दूसरी तरफ शहराम ने उसे देखकर अपनी आंखें मींच ली। ओ तेरी शहराम, वो दांत निकालती शहराम को देखकर बोली। नहीं, वो मेरी शहराम का भूत, शहराम ने चिढ़कर जवाब दिया, जिस पर वो डीटो की तरह हंसने लगी। शहराम ने खौफ से उसे देखा, जैसे उसे पता नहीं और कितनी देर बर्दाश्त करना पड़ना था। अगर काम ना होता और ईवा की जिंदगी का खतरा ना होता तो वो मरकर भी इधर ना आता। भूतों को क्यों बदनाम कर रहे हो? तुम तो उनसे भी ऊपर की चीज़ हो। उनकी जानिब ज़रा सा झुकते हुए वो आंख दबाकर बोली, फिर अपनी बात पर खुद ही हंसने लगी, क्योंकि शहराम से तो उसे उम्मीद ही नहीं थी। शहराम ने सपाट नज़रों से उसे देखा कम घूरा ज़्यादा तो उसने रोक ली, मगर होठों पर मुस्कुराहट अब भी थी। उप्स! अब वो ईवा की तरफ मुतवज्जा हुई, जो हैरत से आंखें पूरी खोले उस अजूबे को देख रही थी। योर ब्लड इज, उसके सवाल ने शहराम का मीटर घुमा दिया। वो ईवा के पास आया और उसे कंधे से पकड़कर अपने साथ लगाते हुए बोला, ईवा माय ब्यूटी। इसकी बात पर वो लड़की उछली और फिर ऊंची होती हुई हवा में गायब हो गई और ईवा की आंखें तो जैसे फटने को थी। हैरान ना हो, अभी तो ये कुछ नहीं, ये इसका नाम रिया है, लेकिन कहते हैं इसे आर। शहराम ने इसका तारुफ करवाया, मगर ईवा ये समझ नहीं आ रही थी कि ये बीवी मखलूक क्या थी। वो दोनों आगे चल रहे थे साथ साथ, जब एकदम ईवा को अपनी तरफ से उसकी आवाज़ आई तो वो डर कर बिदक गई। मुझे लगा कि तुम मेरा लंबा चौड़ा तारुफ कराओगे। ईवा के डरने का नोटिस लिए बगैर उसने काफ़ी नाराज़गी से शहराम को कहा। ये और बात थी कि नाराज़गी मसनूई थी। पहले उसे तुम्हारी ऊटपटांग हरकतें तो हजम करने दो। सर झटकते हुए शहराम ने उस पर तंजिया किया, मगर भाई मजाल हो जो आर उर्फ रिया ने ज़रा भी असर लिया हो। वो लोग उसके कॉटेज के दरवाजे तक पहुंचे तो ईवा ने देखा आर फिर गायब थी। उसने सवालिया नज़रों से शहराम की तरफ देखा, मगर वो काफ़ी गुस्से से दरवाजे को घूर रहा था। ईवा को उलझन हुई, अगर उन्हें अंदर जाना है तो वो नॉक क्यों नहीं कर रहा? उसे आगे होता ना देखकर उसने खुद ही नॉक किया। बस नॉक करने की देर थी और फौरन से दरवाज़ा खुल गया, जैसे अंदर मौजूद शख्स उसका ही इंतज़ार कर रहा हो। मैंने सोचा मेहमान के लिए दरवाज़ा मेज़बान को ही खोलना चाहिए, लेकिन मेज़बान को इतनी सुस्ती नहीं करनी चाहिए। ओह, मैं भी ना अपना तारुफ ही नहीं करवाया। वो दरवाजे में ये नाम नॉन स्टॉप शुरू हो गई तो शहराम ने खुद आगे बढ़कर उसे साइड पर करके अंदर दाखिल हो गया। ईवा ने झिझक कर उसे देखा कि कहीं वो बुरा तो नहीं मान गई, मगर उसके चेहरे पर ऐसे कोई तासुरात नहीं थे। ईवा, तुम भी आ जाओ, वरना ये सारा दिन तुम्हें दरवाजे पर ही खड़ा रखेगी। शहराम की बात पर वो झिझकते हुए अंदर आई और उसके साथ वाले सोफे पर बैठ गई, जबकि आर फिर से गायब हो गई। शहराम, हम यहाँ क्यों आए हैं? ईवा ने संजीदगी से पूछा। पता नहीं, लेकिन उसे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। शहराम ने गहरी नज़रों से उसे देखा। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि आयत ईवा से बताए कि नहीं। अगरचे लाइल्मी उसके लिए नेमत थी, मगर वही खतरा भी थी। उसको यूँ खुद को पुरसोच अंदाज में देखना ईवा को बता गया कि कोई बात है, वरना वो जितना उसे समझती थी वो उसे यहाँ नहीं लाना चाहता था, लेकिन फिर भी लाया था। और ये आर जो भी थी इंसान नहीं थी, इतना तो उसे पता लग गया था। ये लो भाई, आर की कुकिंग के मज़े लो। हाथ में ट्रे लिए वो फिर से नमूदार हुई। वॉशरूम कहाँ है? मैं फ़्रेश होना चाहती हूँ। उसे देखते हुए ईवा ने संजीदगी से पूछा। जवाब में आर ने उसे देखते हुए रास्ता भी बता दिया।
ایوا کے منظر سے غائب ہوتے ہی آر کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی اور اب اچھے خاصے غصے سے شہرام کو دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی رائل بلڈ ہے، یہاں کیوں لائے ہو؟ اگر مارک کو پتہ لگا تو وہ کیا تباہی مچائے گا؟ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، وہ خاصے تیش سے بولی تھی، جس کا اثر اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ ہلتے ٹیبل پر بھی نظر آ رہا تھا۔ شہرام کی نظر اسی ہلتی ٹیبل پر تھی۔ لب بھیجے اس نے آر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے پتا تھا وہ صحیح کہہ رہی ہے۔ اس کو یوں ہی خلاف توقع خاموش دیکھ کر وہ بھی ٹھنڈی ہوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو شہرام، تم میرے دوست ہو، میں سچی بات کہوں گی، مارک اسے کسی بھی صورت زندہ نہیں رہنے دے گا، ہو سکے تو ابھی سے خود کو تیار کر لو۔ شہرام نے آنکھیں اوپر کر کے اس طرف دیکھا جہاں ایوا گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اس وقت لال ہو رہی تھی۔ ایوا، اندر آ جاؤ۔ ایوا وہاں سے نکل کر سامنے آئی اور صوفے پر بیٹھ گئی، لیکن ان دونوں کو یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ سن چکی تھی ان کی باتیں۔ اب وہاں خاموشی تھی، 3 نفوس کی موجودگی میں بھی، لیکن وہ 2 لوگ ایوا کی بے ترتیب دھڑکن سن رہے تھے جن میں ایک شور برپا تھا۔ رائل بلڈ کیا؟ آخر ایوا نے ہی خاموشی کو توڑا، جس سے ان دونوں کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ آر کی نظروں میں تجسس تھا اور شہرام کی طیش۔ وہی بات ہوئی جتنا وہ چھپانا چاہتا تھا۔ اس باتونی لڑکی کی وجہ سے سب کھل گیا تھا۔ اب مزید چھپانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب دوسری طرف جولیا اپنے خاص کمرے میں موم بتیاں جلا کر بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں کتاب تھی جس سے ساتھ ساتھ وہ کچھ پڑھ رہی تھی جب مارک وہاں آیا۔ یہ کیا ہے؟ آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے تعجب سے پوچھا۔ مجھے رائل بلڈ کے بارے میں پتہ لگا کہ کچھ، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کتاب نیچے رکھی اور چاک سے زمین پر کچھ بنانے لگی۔ مارک اس کے قریب آیا اور گہری نظروں سے اس کے زمین پر مہر کرتے ہاتھ دیکھنے لگا، جو دائرے کے اندر دائرے بنائی جا رہی تھی۔ کیا پتہ لگا؟ اس کے پاس ہی پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کیونکہ رائل بلڈ انسان ہے تو اس کا خون پی کر آپ اس کی پاورز حاصل کر سکتے ہیں۔ مارک چونک گیا، آنکھوں میں شاطرانہ چمک پیدا ہو گئی۔ یہ بات ہی کتنی دل فریب تھی کہ وہ اتنی طاقتوں کی مالک ہو سکتا ہے، پھر پوری دنیا پر اس کا راج ہوگا۔ اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جولیا نے چاک نیچے رکھا، لمبی سانس لی اور اسے دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ کیونکہ رائل بلڈ بہت نایاب اور خاص ہوتا ہے کہ اس کو پینا کسی بھی ویمپائر کے بس کی بات نہیں۔ اگر کوئی کوشش کرے بھی تو اس کا سانس بند ہو جائے گا، مگر اگر اس کے بلڈ میں یہ نیچرل جڑی بوٹیاں ایڈ کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ساری قوتوں کو اپنے قبضے میں کیا جا سکے۔ لیکن اگر اس فل مون میں ہم نہ کر سکے تو وہ لڑکی کو اس کی ساری پاورز مل جائے گی، پھر اسے روکنا ممکن نہیں۔ تھوڑا سا وقفہ لے کر اس نے اس کا چہرہ دیکھا جو اب سنجیدہ تھا۔ کچھ بھی اخذ کر پانا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ وہ لڑکی ہمارا چانس ہے، جھجکتے ہوئے اس نے آخری بات کی، اور مارک خوشی میں محسوس ہی نہیں کر پایا کہ اس نے ہمارا کہا ہے۔ وچ جب ہمارا کہتی ہے تو اس سے مطلب تو ہے ساری وچ کمیونٹی۔ وہ جانے کے لیے اٹھا، پھر رکا، مڑا اور اس طرف انگلی وارن کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ ہو گیا تو تم جو مانگو گی تمہیں مل جائے گا، لیکن ایک بات، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اپنا انجام۔ جانے سے پہلے وہ اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس کے جانے کے بعد جولیا نے لمبی سانس لی اور ماتھے پر سے پسینہ صاف کیا، پھر آنکھیں بند کر کے خود کو یقین دلایا کہ اس نے آخر کر ہی لیا ہے، ورنہ مارک کو گمراہ کرنا آسان نہ تھا۔ اس لیے اس نے طاقت کا لالچ دیا تھا۔ طاقت کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے جسے ایک بار اس کی عادت ہو جائے تو مزید سے مزید کی چاہ کرتا ہے، اور مارک بھی طاقت کے نشے کا عادی تھا۔ اب بس ایک اور سب سے مشکل کام تھا، شہرام سے ملاقات۔ اس کے ہاتھ میں کتاب تھی لال رنگ کی۔ وہ اکیلی صوفے پر بیٹھی شہرام اور آر باہر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کا رنگ اڑتا جا رہا تھا، چہرے پر پسینہ آ رہا تھا۔ یہ انکشاف اس کے لیے جان لیوا تھا کہ وہ عام ہوتے ہوئے بھی عام نہیں ہے۔ وہ نشان جو بچپن سے برتھ مارک سمجھتی رہی تھی، ایک نائٹ میئر بن کر سامنے آ رہا تھا۔ اس کتاب میں اس کی ہر بات کا جواب موجود تھا۔
پہلے وہ تو عام انسان کی بیٹی تھی۔ اس کا جواب بھی تھا کہ یہ قدرت کا فیصلہ ہے، وہ کسی کو بھی چن سکتی ہے، کوئی جادو اس پر عمل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آمد اور نجل ویمپائر کا اینڈ ہوگی۔ اس بات پر اس کا دل بند ہوا، یعنی شہرام بھی ویمپائر تھا کسی قسم کا، یہ اگرچہ اسے نہیں معلوم تھا، لیکن پھر بھی یہ خیال بھی جان لیوا تھا کہ شہرام کو کچھ ہو گیا تو۔ وہ ابھی مزید پڑھنا چاہتی تھی کہ کتاب کا باقی سارا حصہ جس میں رائل بلڈ کے بارے میں لکھا ہوا تھا، اس نے کتاب پرے پھینک کر سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ سب ایکسپٹ کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ باہر آؤ تو شہرام اور وہ درخت کے سائے میں کرسی میں بیٹھے تھے۔ تو تم اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آر نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایوا کی سیفٹی۔ شہرام نے بھی اپنے لب بھیجے ہوئے تھے جو کھولے۔ تو تم ہوتے ہوئے بھی؟ آر کے سوال پر وہ زخمی سا مسکرایا۔ میں تو جان دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ جب بھی مارک یہاں پر آئے گا وہ اپنی پوری فوج لے کر آئے گا، اور میں اکیلا ان سب سے نہیں لڑ سکتا۔ اس نے تصویر کا دوسرا رخ سامنے کیا تو چپ ہو گئی۔ تمہارے پاس کوئی حل نہیں؟ وہ تھوڑا آگے ہو کر ہاتھوں کو باہم جوڑتے ہوئے گویا ہوا۔ ہے تو، لیکن میرے بس کا نہیں، وہ ذرا الجھ کر بولی۔ شہرام فوراً سیدھا ہوا۔ کیا حل؟ آر نے لب بھیجے۔ شہرام جھٹکے سے اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس کے گلے کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں جکڑتے ہوئے دہاڑا۔ آر نے خود کو آزاد کروانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اسے عادت تھی شہرام کے ان حملوں کی، لیکن ایوا جو اس کی دہاڑ سن کر باہر آئی تھی فوراً اس کی طرف لپکی۔ شہرام چھوڑو اسے! اس کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر ایوا نے روتے ہوئے التجا کی۔ شہرام جھٹکے سے اسے چھوڑا تو کھانستے ہوئے چیئر پر بیٹھ گئی۔ شہرام نے ایوا کو زور سے گلے لگایا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ بار بار مختلف خوفناک سوچیں دماغ میں آتی کہ اس کا دماغ منتشر ہو جاتا۔ کبھی وہ خود کو ایوا کا مردہ وجود تھامے دیکھتا تو کبھی مارک کو ایوا کا دل تھامے دیکھتا۔ اس کا سہارا پاتے ایوا بھی مزید بکھر گئی۔ اس کے آنسو شہرام کی شرٹ گیلی کر رہے تھے۔ شہرام سرخ نظروں سے آر کو دیکھ رہا تھا جو منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آر، میں ریکویسٹ کرتا ہوں کیسے بھی کر کے، لیکن ایوا کو اس سب سے نکالو۔ اور یہ سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ شہرام اور ریکویسٹ! یہ امپاسبل تھا، لیکن آج یہ بھی پاسبل ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ شہرام نے سرخ ہوتی نظروں سے اسے جاتا دیکھا اور آنکھیں بند کر کے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا کر اسے مزید خود میں بھیج لیا۔ کتنا وقت گزر گیا انہیں پتہ نہیں تھا۔ جہاں ایوا خود کو اس کے بازوؤں میں محسوس کر رہی تھی، وہیں شہرام خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ آر واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں چھری اور چاندی کی کٹوری تھی۔ شہرام، ایوا، مجھے تم دونوں کا خون چاہیے۔ شہرام نے نرمی سے خود سے اسے الگ کیا اور آر کے ہاتھ سے چھری لے کر اپنا ہاتھ چاندی کے پیالے کے اوپر کر کے چھری پکڑے، ہاتھ کی مٹھی بند کر لی۔ خون بند ہاتھ سے ہوتا پیالے میں جانے لگا۔ ایوا نے آنکھیں بند کر لی۔ آر کے اشارے پر اس نے مٹھی کھولی، ہاتھ میں پیچھے کر لیا۔ اس کا زخم 2 منٹ میں ہی صحیح ہو گیا۔ اس نے ایوا کا ہاتھ پکڑا تو وہ کانپ اٹھی۔ آنکھیں مت کھولنا۔ اس کی ہدایت پر ایوا نے اور زور سے آنکھیں بند کی۔ شہرام نے پہلے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا، پھر نرمی سے اس کے ہاتھ پر کٹ کیا۔ اب ایوا کا خون پیالے میں گر رہا تھا۔ شہرام نے لب یوں بھیجے جیسے درد ایوا کو نہیں اسے ہو رہا ہے۔ آر نے اشارہ کیا تو شہرام نے اس کے زخم پر اپنا انگوٹھا رکھ کر خون کو روک دیا اور آر کو اشارہ کیا۔ آر اس کی بات کو سمجھتے ہوئے غائب ہو گئی، پھر واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں بینڈیجز تھی۔ اس نے پٹی اس سے لی اور خود ہی باندھنے لگا۔ آر اندر چلی گئی۔ پٹی باندھنے کے بعد وہ کتنی دیر لب بھیجے اس کے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر جھک کر اس کے ہاتھ پر پھر ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، سوری۔ ایوا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ یہ کھا لو، پھر تم لوگوں کو واپس بھی جانا ہے۔ آر کھانے کا سامان لے کر ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، یعنی منہ پر ہی جانے کا کہہ رہی تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے اس بندر خانے میں رکنے کا، شہرام نے فوراً اسے جواب دیا۔ آر منہ بناتی اس کو گھورتے ہوئے چلی گئی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کیا آر ان کی مدد کر پائے گی اور ایوا کو وہ کیسے بچائیں گے۔ اب یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔